نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ ہیں اور ان کی بھی نسبت وہ شب معراج سے ہے، اور یہ بہت قیمتی دولت ہے، بہت قیمتی خزانہ ہے جو اس امت کو دیا گیا ہے۔ پچھلے انبیاء میں سے کسی کو یہ خزانہ نہیں ملا، کسی کو یہ دولت نہیں ملی۔ یہ اس امت کی خاص شان ہے کہ اس امت کو یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک تو نماز ملی اور دوسری چیز یہ 2 آیتیں ملی۔ یہ بھی معراج کا ہی تحفہ ہے، معراج ہی کا ہدیہ ہے، معراج ہی کا عطیہ ہے، معراج کے سفر ہی کی دولت اور خزانہ ہے۔ جیسے نماز اس سفر میں ملی، ایسے یہ 2 آیتیں اس سفر میں ملی۔
اور تیسری چیز جو اس امت کو اس سفر مبارک میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کا کیسا ہی فاسق، کیسا ہی فاجر، کیسا ہی کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ بس دولت ایمان کو محفوظ رکھ کے چلا جائے، دولت ایمان محفوظ رہے تو کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا۔ یہ جو خوشخبری ہے یہ بھی اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو یہ تین انعامات، تین اللہ تعالی کے عطایا اس سفر معراج میں اس امت کو ملے ہیں۔ تو نماز کا درجہ تو فرض ہے، وہ تو لازم ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو ہر مسلمان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ جو آخری دو آیتیں ہیں یہ فرض درجے کی تو نہیں ہے، مگر ہے بڑی دولت، بڑا خزانہ، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کو فرمایا گیا کہ یہ روز رات کو مسلمان پڑھ کے سوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے وہ ضرور ان آیتوں کو پڑھ لے۔ یہ ہمارے نبی تاکید فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھ کے سوئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو یہ دو آیتیں پڑھ کے سوئے گا تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، کافی ہو جائیں گی۔ یہ حضور نے فرما دیا کہ کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ اس میں پھر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جنات، شیاطین کے اثرات سے کافی ہو جائیں گی۔ کوئی جن، کوئی جادو، کوئی ٹونا اسے اثر نہیں کرے گا۔ یہ حفاظتی حصار بند گیا، یہ حصار ہو گیا، اب کوئی کیسے ہی اٹیک کرے اس پر نہیں ہوگا، محفوظ ہو گیا، محفوظ حصار میں آ گیا۔ یہ ہے وہ دولت۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کفتاہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی، وہ قیام اللیل کے قائم مقام ہو جائیں گی کہ کوئی اگر تہجد نہ پڑھ سکے اور یہ دو آیتیں پڑھ کے سو جائے تو انشاءاللہ اسے تہجد کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ کافی ہونے کے مفہوم یہ ہے کہ رات میں کچھ بلائیں، کچھ آفات، کچھ مصائب اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اس سے محفوظ فرما دیں گے، اس سے کفایت ہو جائے گی، اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ اب بتاؤ اتنی بڑی دولت ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر مبارک سے لا کر ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم ایسے غافل کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں مسلمان خود یاد کرے، اپنی خواتین کو سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے۔ یہ حدیث پاک میں تاکید آ رہی ہے کہ یہ ہر مسلمان اس کو یاد کرے، اپنی خواتین کو سکھائے، اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھائے، بیٹے بیٹیوں کو سکھائے۔ اب ہمارے نبی تاکید فرما رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پیارے آقا سے محبت کا کیا ثبوت دے رہے ہیں، ان سے عقیدت، ان کی عظمت کا ہم کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ کیا ہمارے ہر بچے نے اس کو یاد کر لیا ہے اور رات کو پڑھ کر سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ اگر نہیں سوتا تو بہت فکر کی بات ہے کہ اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے غافل، یا ہمیں معلوم ہے اور پھر بھی ہم اس سے بے توجہی کر رہے ہیں، بے التفاتی کر رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں۔ اس لیے بھائی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
اور امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کو عقل ہو وہ ان آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. جس کو بھی عقل ہو. معلوم ہوا کہ جو یہ نہ پڑھے وہ احمق ہے. حضرت عمر فرما رہے کہ وہ احمق ہے, بے وقوف ہے جو یہ آیتیں پڑھے بغیر سو جائے. اب جن آیات مبارکہ کی اتنی تاکید آ رہی ہو اور ہم اس سے غفلت برتیں تو بھئی بڑا نقصان ہے, بڑا خسارہ ہے. اس لیے بھائی ہمیں عمل کی طرف آنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہر سال اس پر مذاکرہ ہوتا ہے, تو اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ چیزیں, یہ آیتیں عمل میں آئیں کہ نہیں. الحمدللہ بعض ساتھی ایسے ہیں جو آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بچیاں اور چھوٹے بچے بھی انہوں نے یہ یاد کر لی ہے اور پڑھ کے سوتے ہیں. اب بتاؤ جس گھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ آیتیں پڑھ کر سوتے ہوں گے تو ان پر اللہ کی کیا رحمتیں برستی ہوں گی, کتنا حصار, محفوظ حصار ان کو مل جاتا ہے. بلاؤں سے حفاظت, بیماریوں سے حفاظت, پریشانیوں سے حفاظت, جادو ٹونے سے حفاظت, جنات شیاطین کے اثرات سے حفاظت. یہ سارے فضائل ان سب کو نصیب ہوں گے جن کے بچے گھر کا ہر فرد یہ آیتیں پڑھ کے سوتا ہے. اس لیے ان آیات مبارکہ کو یاد کرنا ہے اور اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے کہ کیا دولت ہے, یہ کیا خزانہ ہے. ایک روایت میں اس طرح آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس تھے. اس کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ آیا. جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, یہ فرشتہ جب سے دنیا بنی ہے آج پہلی دفعہ زمین پر آیا, اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اور یہ فرشتہ خاص اہتمام کے ساتھ یہ آیات مبارکہ لے کر آیا آپ کو پیش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے. معراج پر ملی. پھر یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعزاز و اکرام کے لیے فرشتہ آ کر اس کو دے رہا ہے بطور تحفہ کہ بھئی یہ آیتیں لے لو. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے, 1 سال 100 سال 200 سال 1000 سال نہیں, 2000 سال پہلے ان آیات مبارکہ کو اپنے دست قدرت سے خود لکھا ہے, دست قدرت سے لکھا ہے. اور پھر اس کو جنت کے خزانوں میں محفوظ فرما دیا. پھر 2000 سال بعد یہ دنیا بنی, یہ کائنات بنی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا. یہ خزانے میں محفوظ تھا, خزانے میں محفوظ تھا. جب امام الانبیاء معراج پر تشریف لے گئے تو اس خزانے سے نکال کر یہ قیمتی خزانہ اپنے حبیب کو دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا. اب جب اتنی قیمتی دولت ہو اور ہم اس کی قدر نہ کریں, بھائی بڑے خسارے کی بات ہے, بڑے نقصان کی بات ہے. بہت اہم چیز ہے, بہت اہم دولت ہے, بہت قیمتی خزانہ ہے. آدمی اس کا اہتمام کر لے, پھر دیکھے کہ ملتا کیا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا, مگر وقت گزرنے کے بعد اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے. دیکھو ایک آدمی کمزور ہے, اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ طاقت کی گولی کھایا کرو. وہ ایک دن کھا لے گا تو طاقت آ جائے گی. مہینوں کھائے گا تو مہینوں کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ کچھ قوت ہے, مگر اس کو محسوس نہیں ہوگا 2-4 دن میں, 1-2 ہفتے میں گولی کھاتے کے ساتھ ہی کوئی طاقت آ جائے, کوئی ہمت آ جائے. ہاں, مسلسل کھاتے رہنے سے کچھ مہینوں کے بعد اس کو کچھ قوت محسوس ہوگی. اسے قوت محسوس نہ بھی ہو تو اس کے اندر کچھ ایسی قوت مدافعت آ جائے گی جو آنے والے جراثیم جو اس پر اٹیک کریں گے اس کو یہ دور کر دے گی. اب اس کو پتہ نہیں, اگر یہ گولیاں نہ کھاتا طاقت کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا اندر کا جو نظام تھا قوت مدافعت کا وہ جراثیم کے حملوں کو برداشت نہ کرتا, بیمار پڑ جاتا.
مگر ڈاکٹر نے کہا تھا بھائی تمہاری کمزوری کا علاج یہ طاقت کی گولیاں ہیں، مسلسل کھانا، ناغہ نہیں کرنا. وہ مسلسل کھاتا ہے تو اندر کا نظام قوت پکڑتا ہے. اب اس کھانے والے کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے. بظاہر تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں تو وہی دبلا پتلا ہوں، نہ میرے ہاتھ میں کوئی قوت آئی، نہ میرا کوئی وزن بڑھا، نہ کچھ ہوا. مگر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں بھائی، تمہارے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں، تم نہیں سمجھتے. اگر تم یہ گولیاں نہ کھاتے تو پھر تم پتہ نہیں کتنی مرتبہ تو بیمار ہو جاتے. مگر اب جو تم کو بیماریوں کے حملے نہیں ہو رہے، تمہارے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے جو تمہیں پتہ نہیں. یہ دنیا کے اصول ہم سمجھتے ہیں. تو جب یہ آدمی مسلسل یہ آیتیں پڑھتا رہے گا تو کچھ اندر اللہ تعالیٰ ایک گناہوں سے بچنے کی قوت مدافعت پیدا فرما دیں گے، اپنی نافرمانی سے بچنے کی قوت مدافعت پیدا فرما دیں گے. شیاطین جو اس کو اثرات حملہ کریں گے، معصیت کا ارتکاب کرائیں گے، یہ ان سے رک جائے گا. یہ اس کی افادیت ہے، یہ اس کا فائدہ ہے. بظاہر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم سوچیں گے یار کیا ہے، پڑھو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو ٹھیک ہے. مگر جب اتنی تاکیدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی بہت قیمتی خزانہ ہے، بہت قیمتی دولت ہے کہ جب پڑھتے رہیں گے تو گناہوں کے خلاف قوت مدافعت اندر پیدا ہو جائے گی. نیکیوں کی طرف شوق اور میلان ہونے لگے گا، نیکیوں کی ہمت ہونے لگے گی، اطاعت کی ہمت ہونے لگے گی. اور اس کا بھی مفہوم سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ رات کے وقت جب آدمی سو رہا ہے، گویا موت کی آغوش میں جا رہا ہے. اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام کی برکت کے ساتھ مرتا ہوں. اپنے مرنے کو یاد کرتا ہے اس دعا کے اندر، گویا مر رہا ہے. نیند کو کہتے ہیں اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے، موت کی طرح ہے. تو اب گویا موت کے منہ میں جاتے جاتے یہ پڑھ لو، اقرار کر لو اپنے ایمان کا، اپنی اطاعت کا، اپنی فرما برداری کا، اپنی زبانوں سے اقرار کر کے اب موت کی آغوش میں چلے جاؤ، نیند کے آغوش میں چلے جاؤ. اب پھر تمہارے لیے ایک کائنات کا تکوینی نظام، ایک غیبی نظام چلے گا جس سے حفاظت ہوگی، جس سے گناہوں سے حفاظت ہوگی، جنات شیاطین کے اثرات سے حفاظت ہوگی. یہ سارے فضائل ملنے لگیں گے. تو ان آیات مبارکہ میں بہت اہم مضامین بیان ہو رہے ہیں. گویا سوتے سوتے ان مضامین کا استحضار کرو، سوتے سوتے ان مضامین کا جو ہے اقرار کرتے ہوئے، استحضار کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے جاؤ، تاکہ جب صبح اٹھو تو یہ چیزیں دل کی گہرائی میں اتری ہوئی ہوں. تو یہ آخری دو آیتیں بہت اہم دولت ہے جو اس امت کو ملی ہیں. فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لائے ان احکامات پر جو ان کی طرف نازل کیے گئے ان کے رب کی طرف سے. رسول ایمان لائے. امام الانبیاء کے ایمان کو بیان کیا جا رہا ہے. گویا یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لائے ہیں وہ کوئی کچی بات نہیں ہے، سب پکی باتیں ہیں. ان تمام احکامات پر نبی پہلے ایمان لائے ہیں. نبی ان احکامات کو اترتے ہوئے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے انہوں نے. والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ان تمام باتوں پر ایمان لائے ہیں. نبی بھی ایمان لائے ہیں، رسول ایمان لائے ہیں، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ اگر یہ یوں ہوتا آمن الرسول والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اور مومنین بھی ایمان لائے، مگر فرمایا نہیں، رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں پھر جو امتی ہوتے ہیں ان کے ایمان ان کے مقابلے میں کم درجے کا ہوتا ہے. اس لیے نبی کے ایمان کو بالکل الگ سے تعبیر فرمایا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو احکامات اترے ہیں ان کے رب کی طرف سے وہ سب پر نبی اور رسول ایمان لائے ہیں. والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے ہیں، وہ بھی ایمان لائے.
کل آمنا، ہر ایک ایمان لایا. اب یہ رات سو رہا ہے اور ایمان کے تذکرے ہو رہے. کن باتوں پر ایمان لایا؟ باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لایا، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لایا، اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے پر ایمان لایا، اللہ کو ان کی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ ایمان لایا. کل آمن باللہ وملائکتہ، اور ہر ایک اس اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. 4 باتوں کا اقرار: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. کتنی یہ عجیب ترتیب ہے. کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا کیا ضروری تھا؟ اور اتنا ضروری کر دیا فرشتوں پر ایمان کہ رسولوں سے پہلے بھی فرشتوں کا ذکر کر دیا. کہ فرشتوں پر ایمان اتنا ضروری ہے کہ رسولوں سے پہلے فرشتوں کا ذکر. یہ کیوں کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیغام الہی لانے والا واسطہ جو ہے وہ ملائکہ کا ہے. ملائکہ کے اور فرشتوں کے واسطے سے یہ پیغام الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. تو چونکہ یہ واسطہ ہے تو اس واسطے پر بھی ایمان لو. پھر فرشتوں کا ایک عجیب نظام اللہ نے چلایا. سارا نظام، یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنے فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے. ہر حرکت ہماری نوٹ ہو رہی ہے. پہلے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب تو ہر چیز ہم خود دیکھ رہے ہیں. ہماری حرکت، ہماری آواز سب نوٹ ہو رہی، محفوظ ہو رہی. ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا. تو یہ فرشتے سب چیزیں نوٹ کر رہے ہیں. ایک دن آئے گا، کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو. سب چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی اس میں. فرشتوں نے ایک ایک حرکت، آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ لکھ لیا، زبان سے جو بولا ہے وہ لکھ لیا، اور کسی انداز سے اشارے کیے ہوں وہ بھی لکھ لیا. اشارے، زبان سے کچھ نہیں بولا، کوئی مخصوص اشارہ کر دیا، وہ بھی نوٹ ہو گیا، محفوظ ہو گیا. کل انکار کرے گا تو پیش کر دیا جائے گا، دیکھو یہ اشارہ تم نے کیا تھا، اب بتاؤ کہاں جائے گا. تو فرمایا کہ چونکہ فرشتوں کا ایک خاص نظام ہے، اور چونکہ فرشتہ واسطہ ہے، پیغام الہی کو لانے والا ہے، اس لیے ان کو مقدم فرمایا. وہ کتبی ہی، اور ہر ایک ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر. تو چونکہ کتاب رسول پر نازل ہوتی ہے، تو جو کتاب آتی ہے اس پر ایمان لائیں گے تو رسول پر ایمان ہوگا، کہ رسول اسی کتاب کو تو بیان کرتے ہیں، اسی پیغام الہی کو بیان کرتے ہیں. تو اس پیغام پر ایمان لاؤ پہلے، اور پھر رسول پر ایمان لاؤ. تو یہ 4 کی ترتیب بیان کی. کل آمنا، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بھائی یہ تو ہمیں چونکہ گھر میں مل گئی ہے نا، تو اس کی قدر نہیں ہے. کیا دولت ہے یہ ایمان. ماں کی گود میں آئے، ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں آ گئی. یہ عنایات ربانی ہے. یہ دولت ایمان ایک مایہ ہے، ایک سرمایہ ہے، ایک لطیف چیز ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھ دی. ہمیں پتہ نہیں ہے کیا دولت ہے. دیکھو اس دولت کو ایک مثال سے سمجھو کہ یہ ایمان کیا دولت ہے. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے نا، کتنے عرصے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی. نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں. 950 سال تو ان کی دعوت کی زندگی ہے، پیغام الہی 950 سال دیا ہے، اور بقایا عمر کتنی ہوگی وہ اللہ جانے. تو جو ان کی بیوی ہیں، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے کپڑے بھی دھوئے ہوں گے، ان کو کھانا بھی کھلایا ہوگا، ان کی خدمتیں بھی کی ہوں گی. نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی ایک دن خدمت نہیں کی، برسوں خدمت کی. مگر کیا ہوا؟ دولت ایمان اس کو نہ ملی، تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئی، ہمیشہ کے لیے. قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا، اس کی ناکامی کا تذکرہ قرآن نے کر دیا.
اور اس کے بالمقابل حدیث پاک میں ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ آتا ہے کہ وہ عورت فاحشہ تھی، فاحشہ، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے علاقے کی بدترین خاتون تھی، بدترین، اس سے زیادہ کوئی گندی عورت ہی نہیں تھی اس علاقے میں۔ وہ جا رہی تھی جنگل میں تو دیکھا کہ ایک کتا ہے، پیاسا کتا، وہ کنویں کے پاس کھڑا ہے اور مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے کتے کو دیکھا کہ ارے یہ پیاسا ہے، کیسے اس کو پانی پلاؤں، ڈول ہے نہیں کنویں میں۔ تو چمڑے کا موزہ اس نے پہن رکھا تھا، اس خاتون نے چمڑے کا موزہ اتارا اور وہ کنویں میں ڈال دیا، اور اس کی پانی اس سے بھر کے، اچھا رسی تو ہے نہیں، تو جو اس کی اوڑھنی تھی اس کو رسی بنایا، اوڑھنی اس میں موزے میں باندھی اور اس کو نیچے ڈالا اور پانی بھر کے اس کتے کو پلا دیا۔ کتا کون سا جانور ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایسا نجس اور ناپاک جانور، اور جس برتن میں منہ ڈال دے اسے 3 دفعہ دھو، اور بعض فقہا تو فرماتے ہیں کہ 7 دفعہ دھو تب یہ پاک ہوگا، اور 1 دفعہ مٹی سے مانجھو پھر یہ پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ بعض فقہا یہاں تک فرماتے ہیں۔ اتنا نجس، اتنا ناپاک جانور، اس ناپاک اور نجس جانور کو ایک فاحشہ اور گندی عورت زندگی میں 1 دفعہ پانی پلاتی ہے، زندگی میں 1 دفعہ، تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہمیشہ کی بخشش ہو گئی۔ یہ ہے دولت ایمان، اس کو کہتے ہیں سرمایہ ایمان۔ ایسی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی، یہ بغیر مجاہدے کے مل گئی ہے۔ تو یہ بڑی لطیف چیز ہے، یہ جو ایمان کی مایا، ایمان کی دولت، یہ لطیف چیز ہے۔ تو ایک فاحشہ عورت 1 دفعہ کتے کو پانی پلا دے اور ایمان اس کے پاس ہے تو اس کی بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ اور وہ ایک خاتون سینکڑوں سال برگزیدہ پیغمبر کو ہمیشہ پانی پلائے، اس کی خدمت کرے، اس کے کپڑے دھوئے، نہ معلوم کتنی اس نے خدمتیں کی ہوں گی، کوئی خدمت قبول نہیں، کوئی خدمت قبول نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس دولت ایمان نہیں۔ پھر یہ جو دولت ایمان مل گئی ہے بھائی، اس کو محفوظ کر کے قبر میں لے جانا۔ اگر یہ بہت لطیف چیز ہے، اور لطیف چیز کو آپ مثال سے یوں سمجھو کہ یہ موجود ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، اس کے ایک اثرات ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ حفاظتی حصار کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھو، ایک دفعہ ہم گھر سے واپس آ رہے تھے بس میں، تو دوپہر کا وقت تھا، تو بس میں سارے مسافر بس والے کو کہہ رہے تھے بھائی ایسی کھولو، ایئر کنڈیشن کھولو بھائی۔ تو بس والے نے کہا بھائی کھولا ہوا ہے، تو کہا فل کرو، تو میں فل کیا ہوا ہے، تو کہا پھر کیوں گرمی لگ رہی ہے، فل اے سی ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر میں کنڈکٹر آیا اور شیشے سب بند ہیں، آپ کو معلوم ہے اے سی کوچ میں شیشے تو بند ہوتے ہیں، تو بند شیشے ہیں، اے سی کی کولنگ موجود ہے مگر محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بھئی سب کھڑکیوں پر جو گہرے رنگ کے دبیز پردے ہیں وہ ڈال دو کھڑکیوں پر۔ تو سب نے ڈال دیا۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو جب ڈالا تو اندھیرا ہوا، تو اس کو میں نے ہٹا دیا اور پڑھنے لگا۔ تو تھوڑی دیر بعد کنڈکٹر آیا کہ بھئی یہ بند کرو، اس کو پردہ ڈالو ورنہ یہ کولنگ حاصل نہیں ہوگی۔ ارے بھائی کھڑکی بند ہے، پھر بھی ٹھنڈک کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں بھائی یہ دبیز پردہ اس پر آئے گا اور سب طرف سے اب بند ہوگی، بس ساری طرف سے پردے آ گئے، کھڑکیاں پہلے سے بند، شیشے پہلے سے بند، اب اس پہ غلاف آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا، اب ٹھنڈک کی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ ارے بھائی کہاں، پہلے بھی تو یہ ایسی چل ہی رہا تھا اور فل اسپیڈ میں تھا، مگر اس کی لطافت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کی کولنگ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کہ حفاظتی پردے نہیں لگے ہوئے تھے۔ اب جب وہ لگ گئے
تو اب کولنگ محسوس ہو رہی ہے. تو ایمان کی اس مایا کی حفاظت کرنی ہے. اب گناہوں کی تپش، معصیتوں کی گرمی اگر ہم اس کو لاتے رہیں گے تو بھائی یہ ہمیں ایمانی تپش، ایمان کی ٹھنڈک محسوس ہی نہیں ہوگی. اعمال صالحہ کی طرف ہم جا ہی نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصیتوں کی تپش سے بچنے کی کوئی ہم نے تدبیر ہی نہیں کی. تو یہ جو لطافت ہے اللہ حفاظت فرمایا کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی، اور ختم ہو جائے گی تو مرتے ہوئے خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے. اس لیے بھائی آدمی یہ سوچے کہ چلو بھائی مومن تو ہیں، گناہوں سے آخر میں سزا بھگت کے جنت میں چلے تو جائیں گے. بہت سے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے. تو جب یہ رات سوئے گا اور کہے گا کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ، تو سوچے گا کہ میں فرشتوں پر ایمان لایا ہوں، فرشتے میرے سارے اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں، ساری باتوں کو جو میں بول رہا ہوں، ہنسی مذاق کر رہا ہوں، سب نوٹ ہو رہی ہیں. میں تو یہ کہہ گیا کہ یار وہاں سزا بھگت کے چلے جاؤں گا. ارے بھائی کیا 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 معلوم کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ جو لطافتیں ختم ہو جائے ایمان کی، وہ جو دولت ہے وہ چھن جائے ایمان کی. کیونکہ وہ جو دشمن ہے ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس لیے بھائی یہ جو دولت ایمان اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اس کی قدر کرنی ہے. تو ایمان ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو اللہ نے اس دل میں اتاری ہوئی ہے. اب جب اس کی حفاظت کریں گے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ایمان کی لطافت یہ بڑھتی ہے. پھر اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں. پھر اس کو بستر کی گرمی روک نہیں سکتی، پھر اسے ٹھنڈا پانی وضو سے روک نہیں سکتا. وہ جو لطافت، جو ایمانی کیفیت ہے وہ اس کو ابھارتی ہے. پھر سخت دھوپ ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے پیر کے دن بھی روزہ رکھوں گا، جمعرات کو روزہ رکھوں گا. نفل روزہ بھی رکھتا ہے، فرض تو فرض ہے. کیوں؟ کہ وہ جو اندر کی جو کیفیت ہے ایمانی وہ اسے ابھارتی ہے. نہ محرم آ جاتی ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، آگے بڑھتی نہیں. یہ ہے ایمان. تو بھائی یہ ایمان اللہ نے گھر میں دیا ہے، اس کی قدر کرنی ہے. اگر ہم نے ناقدری کی تو یہ دولت چھن سکتی ہے. ہاں تو ایمان لائے، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر. تو ایمان کے ایک تو یہ مفہوم ہے ایمان کا، اور ایک اس کے لغوی معنی ہے کہ کس نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس کو مان لینا دل کی گہرائی سے. یہ ہے ایمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. ہم نے اپنے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی اس بات کو سچا مانا ہے اور دل کی گہرائی سے مانا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. تو اس بات کو دل کی گہرائی میں اتارنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور فرشتے ہیں، اور اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں سارے جتنے بھی اللہ نے بھیجے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، سبھی اللہ کے بھیجے ہوئے. یہ نہیں کہ جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. ایسا نہیں، ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں. یہ اس امت کی امتیازی شان ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. اب یہ رات کو سو رہا ہے اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے سو رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اپنے ایمان کا استحضار کر رہا ہے سوتے سوتے. فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر. غفرانک، اے اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں آپ سے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اب یہاں فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اس کا تعلق کچھ پچھلی آیتوں سے ہے. اس آیت سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. بس یہ آیت صحابہ پر مشکل ہو گئی. عجیب صحابہ کی شان تھی، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے تھے. ہر وقت کوشش یہ تھی کہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائیں.
اب حکم آ رہا ہے کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، جو تمہارے جی میں ہے تم اسے ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو دل میں چھپا لو، کسی پہ ظاہر نہ کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اس کا اللہ حساب لیں گے تم سے۔ اب یہ ڈر گئے کہ یا اللہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دل میں غیر اختیاری آتی ہیں، گناہ کے خیال آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، آدمی نہیں چاہتا کہ آئے پھر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بعض اوقات خیال آ جاتے ہیں، قرآن پاک کے متعلق آ جاتے ہیں، نہیں چاہتا پھر آ جاتے ہیں۔ اب پریشان ہو گئے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، بعض ایسے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اگر ہم وہ زبان سے نکالیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری زبانیں جل کر کوئلہ ہو جائیں، ہم وہ باتیں زبان پر لا نہیں سکتے، ایسی چیزیں دل میں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یحاسبکم بہ اللہ، چھپاؤ گے تب بھی حساب ہوگا۔ اب کیا کریں ہم؟ اب بے چین ہو گئے۔ اس پر یہ آیتیں آ گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم کیا کہو؟ سمعنا واطعنا کہو، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، جو حکم ہے بس مانیں گے۔ آگے جا کے پھر اس حکم کے اندر وضاحت آ گئی کہ اس کا تعلق ان احکامات سے ہے جو اختیاری ہیں، جو غیر اختیاری ہیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں، اس پہ کوئی حساب نہیں۔ ایک ہے خیالات کا آنا، ایک ہے خیالات کا لانا۔ تو حکیم علماء صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر خیالات خود بخود آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ اس کو پکاتا نہیں ہے، اس میں منہمک نہیں ہوتا، اس کے اندر آگے بڑھتا نہیں ہے، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں کہ یہ آ رہے ہیں۔ اور ایک ہے خود لانا، کہ سوچ سوچ کر خیالات لا رہا ہے اور ان خیالات سے لذت حاصل کر رہا ہے، اس کے اندر آگے سوچ رہا ہے، اس پہ پکڑے، اس پہ پکڑے۔ ایک آدمی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ قیمتی گھڑی رکھی ہوئی ہے، قیمتی موبائل رکھا ہوا ہے، چوری کر لوں، یہ خیال دل میں آیا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آ رہا ہے، اب وہ اٹھا نہیں رہا۔ اب وہ خیال آیا تو اس نے دل میں اس کو جگہ دی کہ ہاں یار اٹھانا چاہیے، اور کس وقت اٹھانا چاہیے؟ جب وہ دیکھے نہیں، جب وہ ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا تو اٹھا لوں گا۔ اب یہ پلان بنا رہا ہے، اب یہ یحاسبکم بہ اللہ میں آ جائے گا، اس کا حساب ہوگا کہ یہ تم نے چوری کا قصد کیسے کر لیا۔ یہ ہے خیالات کا لانا، اور ایک ہے بلا قصد خیال کا آ جانا۔ تو بلا قصد خیال آ جائے اس پہ کوئی پکڑ نہیں، اور بالقصد کوئی خیال لائے گندا برا گناہ کا، اس پہ پکڑے۔ تو اب یہاں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تو کہہ دو سمعنا واطعنا، اے اللہ جو حکم آپ کا آ گیا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ اور فرمایا غفرانک ربنا، غفرانک، اے اللہ آپ ہماری بخشش فرما دیجئے۔ ربنا، اب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں غفرانک اللہ، اے اللہ آپ ہماری بخشش فرمائیے، یہ نہیں فرمایا ربنا، فرمایا رب کا لفظ لائے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ آپ ہی نے دنیا میں آنا ہمارا منظور فرمایا اور ہمیں پالا پوسا بڑا کیا مکلف کیا، تو آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ آپ ہی معاف فرما دیں، آپ ہی تو رب ہیں، آپ نے اس مقام پر پہنچایا ہے اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنی مہربانی سے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہماری پرورش فرمانے والے۔ تو اگر ہم اس مقام پر کوئی غلطی کر لیں، کوئی لغزش کر لیں، کوئی چوک کر جائیں تو غفرانک، اللہ آپ بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہ رات کو سوتے سوتے روزانہ پڑھنی ہے یہ، اور اس کے مفہوم کے ساتھ اگر پڑھ لے تو بتائیے کیا کیفیت ہو مومن کی۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہ سارا آخرت کا منظر آ گیا سامنے۔ اب یہ سو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یا اللہ آپ کے سامنے جانا ہے۔ اب سوچے گا کہ یا اللہ آپ کے سامنے کس منہ سے آؤں گا، سارا دن میں نے یہ کام کیے، یہ کام کیے، یہ کام کیے، تو یا اللہ کس منہ سے آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اب یہ اِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ساری آخرت اس کے سامنے آئے گی،
ساری آخرت گھومے گی نظروں کے سامنے، کبھی جنت آئے گی، کبھی دوزخ آئے گی. الیک المصیر کہہ رہا ہے اللہ آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آئے گا کہ حساب دیں گے ایک ایک نیکی کے بارے میں، ایک ایک گناہ کے بارے میں. اللہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. اب بتاؤ، الیک المصیر میں سب آ جائے گا. اب یہ الیک المصیر اگر اپنی حقیقت میں ذہنوں میں مستحضر ہو جائے تو یہ موبائل اٹھائے گا نا اور غلط طرف جائے گا تو موبائل ہی ہاتھ سے گر جائے گا. یعنی اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ آگے میں دیکھوں. الیک المصیر اس کو کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. جو شروع میں بتایا تھا نا کہ یہ جیسے طاقت کی گولی قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، ایسے یہ آیتیں اندر گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا کر دیتی ہیں. تو الیک المصیر اگر حقیقت میں سامنے آ جائے، مستحضر ہو جائے، تو پھر گناہ کیسے ہوگا؟ ہمت ہی نہیں رہے گی. الیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ آیتیں آ گئیں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو صحابہ پریشان ہوئے تھے کہ اے اللہ کے حبیب، اگر جو دل میں بات چھپاتے ہیں، جو دل میں خیالات آ جاتے ہیں، جو غیر ارادی غیر اختیاری باتیں دل میں آ جاتی ہیں، اس پر بھی محاسبہ ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا مگر اس کا جس کی اتنی طاقت ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، وسعت کے مطابق اس کو مکلف بنایا. لہذا غیر اختیاری خیالات اس کی وسعت میں نہیں ہیں، اس سے یہ بچ نہیں سکتا. خیالات کیا ہیں بھئی؟ جیسے سمندر میں لہریں ہیں ایسے ذہن میں خیالات کی لہریں ہیں. اب آدمی کہے کہ سمندر سے لہریں ختم کرو تو نہیں ہو سکتی. ایسے ہی دماغ میں، ذہن میں یہ خیالات کی لہریں آتی رہیں گی، آتی رہیں. نہ اس کو ختم کرنے کا قصد کرے، نہ اس کی طرف توجہ کرے، یہ آئیں گی چلی جائیں گی، آئیں گی چلی جائیں گی. ہاں، اس کو پکائے گا، اس میں آگے بڑھے گا، اس کے مطابق عمل شروع کر دے گا گناہ کے، نافرمانی کے، یہ پھر خطرے کی بات ہے. تو آگے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کسب کیا، جو محنت کی، جو نیک کام کیے، اس کا فائدہ اس کو ملے گا. لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، جو اس نے کمائی کی، وعلیہا ما اکتسبت اور اس پر وبال ہوگا جو اس نے اکتساب کیا، جو اس نے کرتوت کیے، جو اس نے گناہ کیے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. اس میں بتا دیا کہ جو بالقصد بالارادہ گناہ کرے گا تو اس کا وبال آئے گا. پھر علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، یہاں ایک علمی نکتہ لکھا ہے اور بڑا عجیب ہے. فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جب نیکی کی بات آئی تو کسبہ فعل لازم ہے، اور فرمایا کہ وعلیہا ما اکتسبت اکتساب باب افتعال. فرمایا کہ اس میں کچھ تکلف ہوتا ہے، یعنی گناہ کرنے میں آدمی کو کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے، اور نیکی یہ بلا تکلف کرتا ہے. مثال سے سمجھو کہ تکلف اور بلا تکلف کیا ہے. ایک آدمی موبائل پر قرآن پڑھ رہا ہے رات کو اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے، اس کی بیٹی آ جاتی ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، تو پڑھنے میں لگا ہوا ہے، بند نہیں کرے گا موبائل، ڈرے گا نہیں. اور ایک آدمی موبائل پر فحش فلم دیکھ رہا ہے، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ اکتساب ہے. اب جیسے اس کی بیٹی اس کے قریب آئے گی یا بیٹا آئے گا، یہ گھبرا جائے گا. یہ کیا، یہ کیوں گھبرایا بھائی، یا بند کر دے گا. یہ اکتساب ہے، یہ تکلف ہے. کیوں؟ یہ گناہ کا کام کر رہا تھا تو اس کو تکلف تھا، خطرہ تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی آ نہ جائے، لہٰذا کوئی آ گیا تو ڈر گیا، بند کر دیا موبائل. اور قرآن پڑھ رہا تھا تو نہیں ڈرا اور دیکھ پڑھتا رہا. تو نیکی جو ہے آدمی کسب کرتا ہے، یعنی بے تکلف کرتا ہے، اور نیکی کرنے میں کوئی اس کو الجھن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا، بے تکلف کر لیتا ہے. اب دیکھو، اور گناہ کرنے میں اسے تکلف ہوتا ہے. اب دیکھیے، داڑھی رکھوانا ہے تو داڑھی رکھوانے میں کیا ہے، نیکی ہے، کوئی تکلف نہیں. اور داڑھی منڈانے میں
گناہ ہے؟ کیا تکلف ہے کہ بھئی روز شیو کرو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن شیو کرو؟ تکلف ہے؟ تو گناہ کے کام میں کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے، اور نیکی وہ بغیر تکلف. دیکھو نماز ہے، نماز پڑھنے میں کیا گناہ ہے؟ کیا پیسہ لگتا ہے؟ کوئی پیسہ نہیں لگتا، مفت میں آدمی نماز پڑھ لیتا ہے. اور اگر کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے لیے پیسے لگتے ہیں. کوئی فلم دیکھنا چاہے، کوئی اور کچھ کرنا چاہے، اس کے لیے پیسے لگیں گے، مال لگے گا. تو گناہ کے ارتکاب میں تکلف ہوتا ہے. تو یہاں اکتساب کا صیغہ آ گیا، لہا وعلیہا مکتسبت، کہ کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پڑے گا گناہ میں، اور پھر اس کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال بھی آئے گا اس پر. اور جو نیکی کرے گا اس کا اس کو صلہ ملے گا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائی کی، جو اس نے اچھے نیکیاں کر لیں، اس کے لیے وہ نیکیاں اس کے فائدے میں لکھی ہوں گی، آخرت میں اس کو نیکیوں کی شکل میں ملیں گی، ثواب کی شکل میں ملیں گی. وعلیہا مکتسبت، اور جو اس نے گناہ کیے اس کا وبال اس پر ہوگا. اب جب یہ آیت رات سوتے ہوئے پڑھے گا اور روز پڑھے گا اور روز پڑھے گا تو نیکیوں کی طرف میلان ہونے لگے گا، اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اس کے بعد اب دعائیں شروع ہو رہی ہیں، آخری آیتیں ہیں، آخری سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے. یہ جنت کے خزانوں میں اللہ نے رکھی ہوئی تھی، اس امت کو دی گئی ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس میں جو دعائیں ہیں، جو بندہ مانگے گا اللہ فرماتے میں نے قبول کر لی. مانگنے والا ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی منزل کی طرف جانے والا نہیں، کسے راہ بتلائیں، اور کوئی مانگنے والا نہیں، کسے دیں. تو مانگنے کو تو سکھلا دیا. اب دعائیں آ رہی ہیں. اب یہ سوتے سوتے اللہ سے مانگتے مانگتے سو رہا ہے. وہ کیا پیاری دعائیں سکھا دی کہ بھئی یہ مانگتے مانگتے سو جاؤ. اور دیکھو وہ کیا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ کوئی ضد کرنے لگا اماں سے، اماں یہ دے دو، اماں یہ دے دو، اماں یہ دے دو، اور اس ضد میں رونے لگا، روتے روتے سو گیا. اب وہ اماں جب اس کو دیکھتی ہے تو شفقت سے اس کو اپنی آواز سے شفقت میں لے لیتی ہے، اور محبت سے اس کو بوسے دیتی ہے کہ میرا بیٹا مانگتے مانگتے سو گیا، بیچارہ مانگتے مانگتے سو گیا. یعنی ماں کی مامتا وہ چھلکنے لگتی ہے، محبت اور شفقت امنڈ آتی ہے. تو یہ بندہ اللہ کا مانگتے مانگتے سو جائے گا تو اللہ کی محبت یہ امنڈ پڑے گی کہ میرا بندہ کیا مانگ کے سویا ہے، جو مانگ رہا ہے میں نے دے دیا. یہ سکھا دیا. فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں، چوک ہو جائے، بھول جائیں. کوئی حکم تھا بھول گئے، پورا نہ کر سکے، یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے یہ عمل کرنا تھا، یاد آیا تو فوراً کر لو. بھئی نماز پڑھنی تھی، کوئی کام میں ایسے لگے کہ بھول ہی گئے، یاد ہی نہیں آیا، وقت دیکھا تو قضا ہو گئی، بھول گئے. تو فرمایا اللہ ہم کوئی بھول جائیں یا خطان کوئی عمل ہو گیا، کرنا کیا چاہتا تھا غلطی سے کچھ اور ہو گیا، تو فرمایا یا اللہ ہم کوئی بھول کر لیں یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نازل نہ فرمائیے، ایسے احکامات ہمیں نہ دیجیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ آپ نے احکامات پچھلی امتوں کو دیے تھے، جیسا کہ بوجھ پچھلی امتوں پر رکھا تھا. بھائی یہ تو اس امت پر اللہ کا بڑا احسان ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں یہ تھا، کتنا سخت حکم ہے کہ کوئی شخص رات کو گناہ کرتا نا اور سو جاتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے رات کو یہ گناہ کیا. اب بتاؤ صبح جو اس کے دروازے سے دیکھتا ہے ارے اس نے یہ گناہ کیا، یہ کتنا نیک بنتا ہے، یعنی سب پر اس کے گناہ اشکارا ہو جاتے. اب بتاؤ اس امت پر ساری رات اگر اللہ معاف کرے کوئی موبائل پر گندی تصویریں دیکھے، کچھ بھی کرے، اس کے دروازے پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہی نیک بنا ہوا ہے، وہ بزرگ بنا ہوا ہے. یہ اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہے. پچھلی امت پر یہ حکم نہیں تھا، بس ادھر گناہ ہوا ادھر دروازے پر لکھا ہوا آگے. زکوٰۃ نکالنی ہے تو 25% نکالنی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، غریبوں کو نہیں دینا.
یہاں تو 2.5% بھی نکالو تو غریبوں کو ہی دے دو، اپنے ہی بھائی کو دے دو، اپنی بہن کو دے دو اگر وہ مستحق زکات ہے تو بھائی بہنوں کو دے دو، قریبی لوگوں کو دے دو، اور اپنے دوستوں کو دے دو، عزیزوں کو دے دو، اور وہ استعمال کر لیں، ان کا بھلا ہو جائے اور اپنا بھی نام ہو جائے کہ میرا بھائی دیکھو میرے ساتھ مدد کرتا ہے، میری معاونت کرتا ہے۔ اور پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ 25% نکالو اور کسی کو دینا نہیں ہے، نہ بھائی کو دینا ہے نہ بہن کو دینا ہے، جنگل میں لے جاؤ اور جنگل میں رکھ دو۔ اب آسمان سے بجلی آئے اس کو جلا کے راکھ کر دے تو قبول ہے، اور سب اس کا مبارکباد دیں گے ماشاءاللہ آپ کی زکات قبول ہو گئی، بھی مبارک مبارک ہیں۔ اور آسمان سے بجلی نہ آئے اور وہ ایسا کہ ویسا مال پڑا رہے تو سب کہیں بھائی یہ تو مردود مال ہے، اس کو کون اٹھائے گا بھائی، سب اس کو لعنت ملامت کرتے، کیسا آدمی ہے تو، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، تو ایسا آدمی ہے، تیرے زکات قبول نہیں ہے، تیرا صدقہ قبول نہیں ہے قبول۔ اب بتاؤ وہ کہاں جائے؟ یہاں تو بھائی سبھی قبول ہیں، کسی کی بھی جو ہے وہ گناہوں کی جو ہے وہ اس کو عیاں نہیں کیا جا رہا، ظاہر نہیں کیا جا رہا، سب کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا انعام ہے اس امت پر، کتنا احسان ہے۔ اور پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو بھائی مسجد میں ہی جانا پڑے گا، نہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نہ اسٹیشن پر پڑھ سکتے ہیں، نہ کہیں زمین پر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنی ہے تو نماز مسجد میں پڑھو۔ اور اس امت میں بھائی نماز کا وقت آ گیا، اسٹیشن پہ پڑھ لو، سڑک پہ پڑھ لو، کہیں بھی پڑھ لو، نماز پڑھ لو، ہو جائے گی۔ پچھلی امتوں پر یہ تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں تھی، اس کپڑے کو کینچی سے کاٹ دو یا اتنے حصے کو جلا دو، بقایا اب وہ کپڑا ہے بھائی اس پر پیوند لگے ہوئے پہننا پڑ رہا ہے، اب وہ ایسے پیوند سارے جسم پر پیوند ہی پیوند، ایسے کپڑے پہننے پڑتے تھے، پہنتے تھے بیچارے، حکم تھا، کتنا سخت حکم۔ اور یہ تو یہ کہ بھئی روزانہ بھی ناپاک ہو تو اس کو دھو لو، نچوڑ لو، 3 دفعہ پاک کر لو، پہنتے رہو، ساری زندگی پہنتے رہو، کتنی آسانی۔ تو پچھلی امتوں پر بڑے سخت احکامات تھے، تو یہ کہا گیا کہ یا اللہ ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ بوجھ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر نازل فرمایا تھا۔ کتنے سخت احکامات تھے ان پر۔ ان میں اگر کوئی گناہ کر لیتا کبیرہ تو توبہ کے لیے یہ تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرے، اپنے آپ کو قتل کرے، اپنا خون بہائے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب ذرا تصور کرو تو آدمی کانپ جائے کہ اس سے گناہ ہو گیا۔ اب یہ بیوی بھی سامنے کھڑی ہے، بچیاں سامنے کھڑی ہیں، بیٹے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے بھائی میں توبہ کر رہا ہوں، اب میں اپنے آپ کو چھری مار رہا ہوں۔ اب بیٹیاں بیوی سب کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی قبولیت توبہ کی تو یہی ایک شکل ہے، ورنہ توبہ ہوگی قبول ہی نہیں ہوگی، اپنا خون بہائے گا تب توبہ قبول ہوگی۔ اور یہاں یہ ہے کہ 2 آنسو بہا لو سب معاف، 2 آنسو بہا لو سب معاف، بھلے بیٹی کے سامنے بیوی کے سامنے یا اللہ ہم نے تو گناہ کیا ہمیں معاف کر دیجیے، تو بس تو معاف ہو گئے، 2 آنسوؤں سے معاف ہو گئے۔ اور یہاں پورا خون بہاؤ تب معاف ہوں گے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے بھائی کیوں جا رہے ہو، میں بیوہ ہو جاؤں گی، بچیاں کہہ رہی ہیں میں یتیم ہو جاؤں گی، بتاؤ ہمت ہوگی؟ اب ان کو دیکھے یا اپنے گناہ کو دیکھے، آخرت کو دیکھے، کتنی اذیت میں وہ آدمی مبتلا ہوتا گناہ کو معافی کے لیے، اور کوئی راستہ ہی نہیں توبہ قبول کا۔ یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھری مارو، اپنے آپ کو ختم کرو، اور یہ یہاں 2 آنسو بہا لو سب معاف۔ تو یہ اتنے سخت حکم آئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر سب معاف کر دیا، کوئی ایسا حکم نہیں بس توبہ کر لو، گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، بس سب معاف ہے۔ تو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ جیسے پچھلی حکومتوں پر احکامات آئے تھے، جو سخت حکم تھے، ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے جس کی ہمیں سہار نہ ہو، جس کی ہمیں برداشت نہ ہو، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ایسی کوئی مصیبت، ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی تکلیف ہم پر نہ ڈالیے جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ روز مانگنی ہے اللہ سے یہ۔ اب بتاؤ جو بندہ روز یہ مانگے گا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اور سو جائے گا تو مقدر کی بیماری آئے گی، وہ نہیں ٹلے گی، مگر وہ قابل برداشت اللہ کر دیں گے اس کے لیے۔ یہ فائدہ ہو جائے گا اس دعا کا۔ یہ نہیں کہ وہ بیماری نہیں ہوگا، ساری زندگی بس
وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. حالات آئیں گے مگر ان دعاؤں کی برکت سے وہ سب سہل ہو جائیں گے, آسان ہو جائیں گے, وہ حاوی نہیں ہوں گے دماغوں پر. تو فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو, جس کی ہمیں برداشت نہ ہو, جس کو ہم سہار نہ سکیں. اے اللہ ایسی کوئی مصیبت, بیماری, تکلیف, پریشانی, ناگہانی ہم پر نازل نہ فرمائیے. واعف عنا, اے اللہ ہمیں درگزر فرما. واغفر لنا, اے اللہ ہمیں بخش دے. واعف عنا, اے اللہ معاف فرما دے. واغفر لنا, ہماری بخشش فرما دے. حضرت شیخ الاسلام صاحب مدد اللہ العالی ایک دفعہ فرمانے لگے کہ یہ واغفر لنا جو ہے نا, اس کے معنی ہے چھپانے کے. تو اس کے معنی یہ ہوئے, اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ جو ہم سے گناہ ہوئے نا وہ معاف فرما دیجئے, اور اعمال نامے سے, صحیفے سے وہ مٹا ہی دیجئے, چھپا دیجئے. کیا مطلب کہ بھئی ایک آدمی ہے, بھئی اس نے یہ نیکیاں کی ہیں, یہ اس نے گناہ کیے ہیں, اور یہ گناہ ہم نے معاف کر دیے. یہ 10 گناہ تھے, یہ اس پر کٹم کا نشان لگ دیا, معاف کر دیا. مگر وہ موجود تو ہے نا, معاف تو ہو گئے مگر موجود تو ہے, چھپے ہوئے تو نہیں ہے. کل کو کسی کو بھی یہ مارک شیٹ دکھائیں گے تو اچھا اس میں تم ترقی, یعنی تم جو ہے تھوڑے سے پاس ہوئے, بعد میں پاس ہوئے, یہ تو تھے تم نے مگر معاف کر دیا اللہ نے, کیے تھے تم نے. تو یہ بھی ایک شرمندگی کی بات ہے کہ بھئی ہم نے کیے تھے. تو فرمایا واغفر لنا, اے اللہ یہ بھی چھپا دیجیے. کل کو ہم اپنی مارک شیٹ کسی کو دکھائیں تو اس میں گناہ ہو ہی نہ. واغفر لنا, اے اللہ بخش دیجیے, معاف بھی فرمائیے اور بخش بھی دیجیے, چھپا بھی دیجیے. کتنی پیاری دعا کس انداز سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے, اور روز مانگنا ہے, اور روز مانگتے مانگتے سونا ہے. یہ ہمارے نبی معراج سے لائے ہیں. واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, اور فرمایا کہ وارحمنا کہہ کر فرمایا اللہ اتنی رحمت فرما دیجئے کہ یہ سارے ہی اگر نیکیوں میں بدل دیں تو آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے. اولئک سیبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات میں بدل سکتے ہیں, گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. وہ تو عالی دربار ہے. تو ورحمنا, اے اللہ رحمتیں فرما دیجئے اور یہ ساری جو ہے گناہوں کو گویا نیکیوں میں مبدل فرما دیجئے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. آگے فرمایا اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. انت مولانا, روز رات کو یہ کہو کہ اللہ آپ مولا ہیں, آپ ہی ہمارے مددگار ہیں, آپ ہی ہمارے کارساز ہیں, آپ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں, آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں. یہ روزانہ رات کو کہنا ہے اور بچے کی زبان سے کہلوانا ہے. انت مولانا, اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. بچے کے دل میں اللہ کی محبت کو راسخ کرنا ہے. تو یہ کیا فرمایا, عورتوں کو بھی سکھاؤ یہ دعا, یہ آخری دعا آیتیں, بچوں کو سکھاؤ, بچیوں کو سکھاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارے نبی کا عطیہ ہے, یہ ان کی عنایت ہے کہ یہ ہم اس کو حاصل کریں. آج ہم جو اتنی پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے. اتنی قیمتی دولت. اب کیا حال ہے کہ اگر بچہ اسکول کا ہوم ورک نہیں کرے گا نا تو اس پہ ماں ناراض ہوگی, اور وہ سونے لگے گا تو اس کو سونے نہیں دے گی. کہہ رہے صبح چیک ہوگی کاپی, مس ڈانٹے گی اور پھر مس جو ہے بک پر لکھ کے دے, نوٹ بک کے لکھ کے دے گی کہ آپ کے بچے نے کام نہیں کیا. شکایت آئے گی تمہاری. اس کو سونے نہیں دے گی, اس کو زبردستی ہوم ورک کرائے گی. اب اس ہوم ورک کا دنیا میں کیا فائدہ, آخرت میں کیا فائدہ. اور یہ دعا پڑھا, بچے نے پڑھی نہیں پڑھی, ماں نے پڑھی نہیں پڑھی, باپ نے پڑھی نہیں پڑھی, کوئی پرواہ نہیں, ایسے ہی سو گئے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو پرواہ تو اس کی کرنی تھی, بھلے سارے سال ہوم ورک نہ کرتا کوئی نقصان نہ ہوتا, اور سارے سال یہ دعا پڑھتا بچہ تو پتہ نہیں ماں باپ کو بھی کیا ملتا اور اولاد کو بھی کیا ملتا, کہاں سے کہاں پہنچتے. تو فرمایا کہ انت مولانا, یہ کہو بچے کی معصوم زبانوں پر یہ ہو انت مولانا. اور گھر کے اگر 10 افراد ہیں, کچھ بچے ہیں, کچھ بچیاں ہیں, کچھ بڑے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں, کچھ مرد ہیں, کچھ عورتیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ جوان ہیں, سب کی زبانوں پر انت مولانا ہے. اور پھر یہ انت مولانا کہہ کے آغوش نیند میں جا رہے ہیں. بتاؤ, یہ کہہ کے جب نیند میں جا رہے ہیں تو کیا عنایات ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے یہ مجھے اپنا مولا کہہ رہے ہیں. اپنا مولا کہتے کہتے ہمارا یہ بندہ سو گیا ہے, تو بھائی وہ چھوڑیں گے.
عطاؤں کے دروازے کھل جائیں گے، عنایات ربانی متوجہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے لگیں گی. بس کوئی آئے تو صحیح، کوئی متوجہ تو ہو. تو فرمایا انت مولانا، اے اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ قوم کافر پر ہماری مدد فرمائیے، ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرمائیے. تو ایک تو کافر قوم، کوئی کافر ہم پر حملہ کر دے تو اس میں ہماری مدد فرمائیے، اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ سب سے بڑا کافر شیطان ہے، وہ ہر وقت ہم پر حملے کرتا ہے، ہر وقت حملے کرتا ہے. تو اللہ اس کے حملوں میں ہمیں ہماری نصرت فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے کہ ہم اس پر غالب رہیں، وہ ہم پر غالب نہ ہوں. اب فانصرنا علی القوم الکافرین کہہ رہا ہے، بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اب اللہ کی مدد اس کے ساتھ جب آ جائے گی تو پھر شیطان کا وار کیسے ہوگا اس پر، کیسے حملہ ہوگا، کیسے گناہوں میں جائے گا، کیسے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرے گا. یہ دعا کچھ عرصے میں اس کو گناہوں سے بچائے گی. تو بھئی یہ معراج کا ہدیہ ہے. ہم سب مسلمانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، گھر کے ہر فرد کو اس کی تاکید کرنی ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے. ہر ایک کو یہ گویا ہر مسلمان اس کو یاد کر لے، اور رات سونے سے پہلے سب لوگ اس کو پڑھیں. ہر ایک دوسرے سے پوچھے کہ بھئی آمن رسول پڑھ لی کہ نہیں پڑھی، بھئی اس کو پڑھ لو. ہر ایک دوسرے سے پوچھے گا، ہر ایک کہے گا ہاں پڑھ لی، ہاں پڑھ لی، تو سب مطمئن ہو کر سو جائیں. جو نہیں پڑھی اس کو یاد دلاؤ کہ ارے بھائی آمن رسول تو پڑھ لو، ارے بھائی آمن رسول تو پڑھ لو. بچے کو یاد کراؤ اور بچہ پڑھ لے. جب تک یہ نہ پڑھے کوئی، اس وقت تک کوئی نہ سوئے. تو جب ہر مسلمان کے گھر میں ان آیتوں کا اہتمام ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، شیطان کے اثرات ختم ہوں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے آدمی بچے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنتوں پر عمل کی انشاءاللہ توفیق بھی ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں سے آلودہ ہو چکے، گناہوں کے دلدل میں مسلسل دھنستے جا رہے. یا اللہ آپ کی رحمت کاملہ کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان گناہوں سے نکال لیجئے، اور اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم جتنی تیزی سے قبر کی طرف جا رہے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. اس حال میں موت آئے کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں، اور آپ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں. ہمارے ذمے نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو، نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو. پاک صاف کر کے اپنا پیارا بنا کر، اپنے حبیب کا پیارا بنا کر، اپنے پیاروں کا پیارا بنا کر اپنے پاس بلائیے. ایمان کی حالت میں موت دیجیے، شہادت ہمارا مقدر، ہمارا نصیب بنا دیجیے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یہ دعا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، انہی کے وسیلے سے اور اسی رحمت کاملہ کے طفیل جیسے آپ نے ان کے حق میں قبول فرما لی. یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجیے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ روز بروز اپنی اطاعت میں، اپنی فرما برداری میں آگے بڑھائیے، اور اپنی نافرمانیوں سے، اپنی معصیتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. ہر قسم کی ناگواریوں سے، ناگہانیوں سے، مصائب سے، آلام سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، جنات شیاطین کے اثرات سے، جادو ٹونے کے اثرات سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے. ہمیں اپنی مضبوط پناہ میں لے لیجیے. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، حقیقی ندامت نصیب فرما دیجیے. اور اے اللہ ہر قسم کی خیر بھلائی جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما دیجیے، اور جن شرور سے
آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یا اللہ آپ کی عرش کے خزانوں میں سے، آپ کی جنت کے خزانوں میں سے ہیں، اے اللہ ان کا اہتمام ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے۔ کوئی رات ایسی نہ ہو جس میں ہم یہ آیتیں نہ پڑھیں، ہر رات اے اللہ ان آیتوں کا اہتمام ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری اولادوں کو نصیب فرما دیجیے، ہمارے گھر کے ہر فرد کو نصیب فرما دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ توفیق تو آپ ہی دیں گے، اپنے فضل سے ہمیں ان ہدایات پر جو آپ کے محبوب نے فرمائی ہیں کامل عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مکمل عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں میں اللہ اعمال صالحہ کی فضائیں قائم فرما دیجیے، نیکیوں کی فضائیں قائم فرما دیجیے، اور اے اللہ جو بے دینی کی اور گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اسے بجھا دیجیے، عافیت کے ساتھ بجھا دیجیے۔ اے اللہ بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو اے اللہ اپنی طرف انابت نصیب فرما دیجیے۔ اور اے اللہ جو موبائل کا فتنہ ہے، نیٹ کا فتنہ ہے، اے اللہ اس سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے یہ آپ کی بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں بہت آسانیاں ہیں، اے اللہ اس کی قدردانی بھی نصیب فرما دیجیے، اس کو صحیح محل میں استعمال کی توفیق بھی دیجیے، اور اے اللہ غلط استعمال سے ہمارے بچے بچیوں کی پوری اور مکمل حفاظت فرمائیے، ہمارے بچے بچیوں کی عزت آبرو کی، جان کی، مال کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مسلمان بچیوں کو حیا کا زیور دے دیجیے، مسلمان بچوں کو اے اللہ غیرت کی چادر دے دیجیے، اے اللہ ہم سب کو حیا والا بنا دیجیے، غیرت مند بنا دیجیے، بے حیائی کی جو ہوا چلی ہے اے اللہ اس کو بجھا دیجیے، اس کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، جن جن کی جو جو حاجتیں ہیں یا کریم آپ اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، سب کے مسائل حل فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے، سب بیماروں کو شفا دے دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا، اے اللہ ہزاروں علماء کی لہو اس کی بنیادوں میں شامل ہے، یا اللہ مہربانی فرمائیے، اپنے فضل سے سلامتی عطا فرمائیے، امن عطا فرمائیے، چین عطا فرمائیے، حکومت عادلہ عطا فرمائیے، نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ اقوام عالم میں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ آپ ان مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی، شام کے مسلمانوں کی، اور جہاں برما کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، جہاں جہاں مسلمانوں پر اے اللہ اغیار کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا، اے اللہ آپ ہی مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اور اے اللہ باطل کی ساری چالوں کو، اسکیموں کو فیل کر دیجیے، ان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیجیے، اے اللہ ان کو تہس نہس فرما دیجیے، ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے، اور مسلمانوں کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے، مسلمانوں کی عزت آبرو، نافوس کی، مال کی، سب کی حفاظت فرمائیے، ایمانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ آج کل باطل مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے آیا ہے، اللہ آپ ہی مدد فرمائیے، سب مسلمانوں کی ایمان کی بھی پوری حفاظت فرمائیے، جان مال کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیجیے، یا اللہ برکتیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے گرانی کے عذاب کو دور فرما کر ارزانی فرما دیجیے، ہر چیز کو، اشیاء ضرورت کو اے اللہ وسیع وسعت دے دیجیے، برکتوں سے نواز دیجیے، اور اے اللہ تنگی سے بچا لیجیے، ہم سب کو اے اللہ وسعتوں والا، برکتوں والا، حلال طیب رزق دیجیے، اور کسی کا محتاج نہ بنائیے، یا اللہ اپنا ہی محتاج بنا لیجیے۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو حیات ہیں ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھیے، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہمیں ان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائیے۔
اے اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا پر نازل فرمائیے۔ اے اللہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ، قلبی انسیت، قلبی تعلق نصیب فرما دیجئے، قلبی میلان عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ حضور کی سنتوں کا سانچہ بنا دیجئے، سر سے پیر تک حضور کی سنتوں میں ڈھال لیجئے۔ ہمارے بچوں کو پیکر سنت بنا دیجئے، اتباع سنت ہماری گھٹی میں ڈال دیجئے، کامل اتباع نصیب فرما دیجئے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا